اب عمر جو ہے میرے عزیزوں فاروق نہیں ہو سکتا. ایک تو سند کے ساتھ ہم نے ثابت کیا یہ جو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فاروق کہا یہ جھوٹی بات ہے. خود مسلم شہاب زہری نے اس بات کو جھٹلایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فاروق ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے کردار کو دیکھیے میرے عزیز دوستو, ہم یہاں گالی دینے نہیں ہیں, بعد میں ہم پہ دبا نہ لگائیے. وہ یہ لگائیں گے, یہ کہیں گے کہ سب کر رہا ہے گالی دے رہا ہے صاحب, یہ کہہ دیں گے یہ بے احترامی کر رہا ہے گالی دے رہا ہے. ہم حقیقت بتائیں گے. جماعت مخالفین کے کتب سے ان کی حقائق کڑوی ہیں, تلخ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ سرپرائز ہوتے ہیں ان حقائق کو سنتے ہوئے, شاک لگتا ہے. کیوں شاک لگتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخالفین علماء نے بھی اس کو مخفی رکھا ہوا ہے, شیعہ علماء نے بھی مخفی رکھا ہوا ہے, اس لیے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. جب ہم کتابیں کھولتے ہیں بخاری, مسلم, مسند احمد بن حنبل, اس میں سے ابو بکر, عمر, عثمان, عائشہ, ان کے کردار کو لے کے آتے ہیں کہ بھئی ان کے کیا اقوال ہیں, ان کے کیا کردار ہیں, انہوں نے کیا کہا, ان کی مذمت میں کیا آیات قرآن میں نازل ہوئی ہیں. صحیح ہے, صحیح احادیث کے ساتھ. تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کوئی نیا دین ہم نے نبوت کا ادعا کیا. ہم نے نبوت کا ادعا نہیں کیا. آپ کو شاک ہوتا ہے اس کا قصور مجھ پہ نہیں ہے. اب ہمارے پاس میرے عزیزو یہ بات کہ عمر فاروق نہیں ہو سکتا, اس کے اگر اس کتاب کو کھولیں اس کے پہلے صفحے میں, پہلے باب میں 100 مجلس بھی پڑھیں تو وہ کم. اتنی لمبی کہانی ہے عمر. لیکن ہم اکتفا کرتے ہیں ایک بات پر, اور میں خواہش کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں مخالفین کے علماء سے, اگر وہ میری بات کو کبھی سنیں کہ آپ سنیں, میں نے آپ کی کتاب کو ابھی کھولا اور اس میں سے میں نے کوئی غلط ایسی بات آپ کو دکھایا تو پھر آپ اس کی تصحیح کیجیے. لیکن اگر صحیح ہے تو پھر کم از کم یہ نامردی نہ کریں کہ ہمیں یہ کہہ دیں کہ ہم نے گالی دی. نہیں, استدلال کا جواب نہیں دے سکتے تو کہہ دیں کہ ہم استدلال کا جواب نہیں دے سکتے, یا خاموش رہیں. یہ کتاب ہے مسلم, ترجمہ کس کا ہے؟ علامہ وحید الزمان, جلد نمبر 1, اگست 2004 میں چھپی ہے کتاب. یہاں پر میرے عزیزو حیض کے مسائل, حدیث نمبر 820. عربی آپ کو پڑھ کے سنائیں یا نہ سنائیں پتہ نہیں. عبد الرحمن ابن ابزان نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ ایک شخص آیا عمر کے پاس, اس نے کہا کہ میں جنب ہو گیا ہوں, انی اجنبت فلم اجد ماء, میں جنب ہو جاتا ہوں, میرے پاس پانی نہیں ہوا کرتا. میں جاتا ہوں, سفر ہوتا ہے, عرب میں تو پانی ویسے ہی کم ہوتا ہے اس زمانے میں. ابھی اس دور میں کہ الیکٹریسٹی ہے, واٹر فلٹریشن ہوتا ہے, ٹیوب ویلز لگی ہوئی ہیں, اس کے باوجود پانی کم ہے عرب میں. پرانے زمانے میں تو پانی بہت کم ہوتا تھا, اور لوگ بھی اب تو گاڑی میں سفر کرتے ہیں, پرانے زمانے میں پیدل سفر کرتے تھے یا مختلف طرق سے سفر ہوتا تھا. پانی کا نہ ہونا یا پانی کا کمیاب ہونا, صرف پینے کے حد تک ہونا, یہ تو عام سی بات ہوتی ہے لوگوں کے لیے. میں نے پانی نہیں پایا, فقال لا تصلی, عمر نے اس کو کیا فتوا دیا؟ عمر نے اس کو فتوا دیا کہ نماز نہ پڑھ, تو جنوب ہو جاتا ہے, پانی نہیں ہے تو نماز نہ پڑھ. وہاں پہ عمار یاسر بھی تھا, اس نے کہا اما تذکر یا عمر اذ انا وانت فی سریۃ فاجنبنا فلم نجد ماء, عمر کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ میں اور تو ایک لشکر میں تھے اور ہم جنوب ہو گئے, ہم دونوں جنوب ہو گئے تھے تو پانی ہمیں نہیں ملی. فاما انت فلم تصلی, اور تو نے اس وقت نماز نہیں پڑھی. واما انا فتمعكت فی التراب, لیکن مٹی میں نے لوٹ ماری, میں نے اپنے آپ کو رول کیا مٹی میں. وصلیت, اور میں نے نماز پڑھی. تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس وقت حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ, تیرے لیے تجھے لوٹ مارنے کی ضرورت نہیں تھی عمار, تیرے لیے کافی تھا کہ تو کیا کرتا, اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ مارتا, پھر پھونک مارتے, ثم تمسح بهما وجهك وكفيك, پھر اپنے چہرے پہ اس کو اور اپنے ہاتھوں پہ اس کو مل لیتے, مسح کرتے, یعنی تیمم. فقال عمر اتق اللہ یا عمر, عمر نے اس سے کیا کہا؟ عمر نے یہ نہیں کہا میں بھول گیا تھا, مجھے یاد آ گیا, اچھا اچھی بات. عمر نے کہا کہ عمار اللہ سے ڈرو. عمار نے کہا قال ان شئت لم احدث به, عمار نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے, تیری یہ خواہش ہے, تو میں اس بات کو چھپاؤں گا, میں اس کو کہیں نقل نہیں کروں گا. پھر حدیث ختم ہے. اس کے بعد عمر نے اس سے کیا کہا, یہ اب نہیں ہے. پھر آگے دوسری سند کے ساتھ روایت ہے کہ سلمہ نے زر سے روایت کیا ہے, ذکر الحکم فقال عمر نولیک ما تولیت, عمر نے اس سے کہا کہ ہم آپ کو اس بات کا ذمہ داری آپ ہی پہ سونپتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا ہے کہ تم تیمم کرو, تو اس کی ذمہ داری تم پر ہی ہے. یہ آپ نے روایت, میرا ترجمہ آپ نے سنا, اب ان کا ترجمہ سناتے ہیں کہ ان کا ترجمہ کیا ہے. جماعت مخالفین کا جو ترجمہ ہے, یہ مولوی وحید الزمان نے کس طرح اس کو ترجمہ کیا ہے. روایت ہے کہ ایک شخص عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے جنابت ہوئی اور پانی نہ ملا. عمر نے بولا نماز نہ پڑھنا. عمار نے کہا اے عمر, تم کو یاد نہیں جب میں اور آپ لشکر کے ایک ٹکڑے میں تھے, پھر ہم کو جنابت ہوئی اور پانی نہ ملا, آپ نے تو نماز نہیں پڑھی, لیکن میں مٹی میں لوٹا اور نماز پڑھ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے کافی تھا اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارنا, پھر ان کو پھونکنا, پھر مسح کرنا منہ اور دونوں پہنچوں پر, یعنی دونوں ہاتھوں.
عمر نے کہا خدا سے ڈر اے عمار، یعنی سوچ سمجھ کر حدیث بیان کرو. یہ تو ترجمہ نہیں ہے، یہ شرح ہے، جملہ ہے. عمار نے کہا اگر آپ کہیں تو میں حدیث بیان نہیں کروں گا. ایک روایت میں ہے کہ عمر نے کہا کہ تمہاری روایت کا بوجھ تمہارے ہی اوپر ہے. تو آپ نے یہ روایت پڑھی. دیکھیں عزیزو، یہاں پہ تعن کیا ہے اور تعن کیا نہیں ہے. تعن کیا ہے اور تعن کیا نہیں ہے میں اس کو بیان کروں. جماعت مخالفین کی تمنا یہ ہے کہ وہ آپ کو اس طرح بتائیں کہ شیعہ اس حدیث سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں عمر کو کسی سریے میں تھے، ان کو جنابت کا نہیں معلوم تھا. پھر کہیں گے کہ دیکھیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اسلام کا شروع کا زمانہ تھا، اس زمانے میں تو بہت سارے احکام ہوتے تھے، سب صحابہ کو نہیں معلوم ہوتے تھے کیونکہ ابھی نئے نئے احکام آ جاتے تھے. صبح کوئی حکم آیا ہے، اگلے دن تک شاید مثلا بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا تھا، ایک ہفتے تک بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا تھا، بعد میں سب کو پتہ چل جاتا. تو اگر اس زمانے میں کسی کو عمر کو مثلا سفر میں تھا، عمار کے ساتھ سریے میں تھا، لشکر میں تھا، تو اس کو جنابت ہوئی تو اس کو تیمم کا نہیں معلوم تھا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. وہ تو اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے صحابہ کو کچھ نہ آتا ہو. دیکھیں عزیزو، جماعت مخالفین کی تمنا یہ ہے کہ وہ اس طرح اس کو پیش کریں، لیکن یہ ہم تعن نہیں ہے، بات ان کی صحیح ہے، یہ بات بالکل ان کی صحیح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حیات طیبہ میں تھے اس وقت احکام تدریج کے ساتھ نازل ہو. بہت دفعہ ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی حکم کسی کو اعلان کرتے کہ حکم یہ ہے، لیکن سب صحابہ سب مسلمین اس کو نہیں سنتے. کوئی سفر میں ہوتا تھا، کوئی کسی کو کام ہوتا تھا، اس کو نہیں سنتا تھا، بعد میں پتہ چل جائے. بات ان کی صحیح ہے، ہر حکم ہر صحابی کو ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں پتہ نہیں ہوتا. لیکن یہ تعن نہیں ہے ہمارا. تعن ہمارا یہ ہے میرے عزیزوں کہ عمر نے یہاں پر اپنے یا تو جماعت عمریہ یہ کہتے ہیں آیت قرآنی کیا ہے؟ آیت قرآن ہے، قرآن کا نص ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِرُوا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِرُوا. اگر تم جنوب ہو تو تم کیا کرو؟ طہارت حاصل کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، مجھے 5 خواص ملی ہیں، ان میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے، مٹی کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد یعنی محل سجود، سجدہ کس پہ ہونی چاہیے؟ مٹی پہ ہونی چاہیے، اور میرے لیے طہور بنایا. طہور کس کو کہتے ہیں؟ طہور اسی کو کہتے ہیں کہ جو فی نفس ہی طاہر ہے اور انسان کو حدث سے مطہر بھی بناتا ہے. تو قرآن کا خاص حکم ہے یہاں پر. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ مائدہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. اے مسلمانوں جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اس طرح وضو کر لینا. فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ چہرے کو دھو لے، منہ کو دھو لو، اور کونی سے لے کر پورا ہاتھ یہ دھونی چاہیے. کونی یہ بولتا ہے نا، ایلبو. وَامْسِحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا کچھ حصہ مسح کرو. وَأَرْجُلَكُمْ، أَرْجُلَكُمْ یہ عطف ہے ہمارے نزدیک فَغْسِلُوا کے لیے. اب یہ وضو ہمارا نہیں ہے عنوان، گفتگو کبھی وضو پہ بات کریں گے تو انشاءاللہ آئے گا کہ کیوں عطف ہے اس پر. وَأَرْجُلَكُمْ یہ عطف ہے برؤوس کے حکم کے محل پر. جماعت مخالفین کہتے ہیں کہ یہ عطف ہے وَغْسِلُوا پر. مجھ سے سبقت لسانی ہو گئی، میں بھول گیا. اور اپنے پیروں کی بھی مسح کیا کرو. الی الکعبین، کعبین کو اردو میں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم، وہ ہم سے زیادہ اہم نہیں، ابھی اس پہ ٹائم نہیں لگاتے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اور اگر تم جنوب رہو، جنابت آ جائے تو جنابت سے طہارت لینا یہ واجب ہے. جنابت سے طہارت حاصل کرنا یہ لازم ضروری ہے. اچھا اچھی بات ہے. اگر پانی نہ ملے تو کیا ہے؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، پانی تمہارے لیے مضر ہے، او عَلَىٰ سَفَرٍ یا سفر پہ ہو، اور سفر میں اکثر کسی کے پاس پانی نہیں ہوتا تھا نا عرب. اب تو تم سفر کرتے ہو جہاز میں 30,000 فٹ پہ بھی پانی ہے، آپ وضو بنا سکتے ہو جہاز میں. پرانے زمانے میں تو یہ نہیں تھا. او جاء احد منکم من الغائط، اور وہاں پہ کیا ہو جائے؟ غائط. غائط کس کو بولتے ہیں میرے؟ غائط یہ کنایا ہے. غائط بولتے ہیں نیچی مکان، زمین میں جو نیچی مکان ہو، دبی ہوئی مکان ہو، اس کو غائط بولتے ہیں. اور عرب کہاں پہ پیشاب کرتے تھے؟ ہاں، پاخانہ کہاں پہ کرتے تھے؟ پاخانہ بھی اردو زبان میں جو ہے لفظ پاخانہ، پا بولتے ہیں فٹ کو، پیر خانہ. وہ پاخانہ یہ کنایا ہے، اشارہ ہے. اسی طرح غائط وہ زمین جہاں پہ دبی ہوئی مکان، کھڈا ہو، کھڈے کو غائط بولتے ہیں. اب لوگ کھڈے میں جا کے کیا کرتے تھے؟ وہاں پہ پاخانہ کرتے تھے. غائط کو اسی پہ اطلاق کیا گیا ہے، یعنی لفظ کھڈے کو، جیسے پاخانہ کو اردو زبان میں کس میں لاگو کرتے ہیں؟ جس کو انگلش زبان میں فیسیز بولتے ہیں، ایکسکریمنٹ بولتے ہیں، اس پہ. ٹھیک ہے نا؟ انسان کے سے جو دفع ہوتا ہے، مدفوع ہوتا ہے. کیونکہ وہ لفظ انسان الفاظ میں یہ ہے کہ الفاظ بری ہوتی ہیں، تو قرآن کا جو حیا ہے، حیا کی وجہ سے قرآن نے یہ کنایات ہے قرآن مجید میں. او لامستم النساء، اور تم نے جب مس کیا ہے عورتوں کو، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، جب نساء کا مس کرو. دیکھو عزیزو، جب نساء کا مس کرو،
نساء کو مس کرو، ٹچ کرنا سے مراد نہیں ہے، ٹچ کرنا مراد نہیں یہاں پہ، وہاں پہ جب جیسے غائط ایک کنایا ہے، یہاں پہ ٹچ کرنا بھی کنایا ہے، وہ کیا ہے؟ جنابت ہے، جنابت ہے. اور تقریباً یہ اختلاف نہیں مسلمین میں کہ اس سے مراد کیا ہے، لامستم النساء سے مراد جنابت ہے، یعنی عورتوں کے ساتھ کوئی ہم بستر ہو جائے، ٹھیک ہے نا. ہم بستر ہونا بھی یہ بھی کنایا ہے، کیونکہ آپ وہ جو الفاظ خاص اس کام کے لیے ہیں اس کو زبان میں لانا یہ ادب کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو عائشہ اپنے پیروں کو ان کی جانماز پہ لیٹتی تھی عائشہ، تو جب سجدے میں جاتے تھے تو وہ یغمزو کان یغمز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے عائشہ کے پیر کو دباتے تھے، تو عائشہ پیر کھینچتی تھی. وہ عائشہ کی اپنی حدیث ہے، اب سچ ہے جھوٹ ہے اللہ جانے، وہ پیر پیچھے کرتی تھی اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تھے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو ٹچ کرنے کی وجہ سے انہوں نے غسل کیا، یا خود عمر نے کسی کو ٹچ کرنے کی وجہ سے، اپنی عورت کو ٹچ کرنے کی وجہ سے اس نے غسل کیا یا تیمم کیا. یہ لامستم النساء یہ واضح ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تم جنب ہو جاؤ، فلم تجدوا ماء، اور پانی تمہیں نہ ملے تو تم پاک مٹی سے کیا کرو؟ تیمم کرو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تیمم کا طریقہ کار کیا ہے کہ مٹی پہ ہاتھ لگایا تو اس چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور ہاتھوں پہ مسح کیا، تو اس سے تیمم ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے، اور یہ غسل جنابت کی جگہ ہے. اسی طرح ایک دوسرے مقام پر قرآن کریم میں سورہ مبارکہ نساء میں فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اگر تم مریض ہے، پانی تمہارے لیے مضر ہے، سفر میں ہو، تم نے پاخانہ کیا ہے، عورتوں سے ہم بستر ہوئے، پانی نہیں ملتا ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، صعید طیب تمہیں ملے تو صعید طیب کے ساتھ تم تیمم کر لے. تو یہ بالکل قرآن کا حکم واضح ہے. اور نے اپنا واقعہ سنایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیمم کا طریقہ سکھایا ہے. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ عمر کی خلافت کے زمانے کی بات. تعن کیا ہے عزیزو؟ تعن یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمر کو تیمم نہیں آتا تھا، تعن یہ نہیں ہے. تعن یہ ہے خلیفہ بننے کے بعد، خلیفہ ہو کر عمر نے کیا فتویٰ دیا ہے؟ فتویٰ دیا ہے ایک مسلمان کو تو نماز نہ پڑھ، اور قرآن کے بالکل مخالف. قرآن کا حکم کیا ہے؟ قرآن کا حکم یہ ہے کہ تم جب جنب ہو جاؤ تو فوراً طہارت حاصل کرو. طہارت دو طرح کے ہیں، پانی کے یا طہارت ترابیہ، تیمم کے. تیمم کے ساتھ طہارت حاصل کرو. تیمم کا طریقہ کار بھی بتایا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کرو. یہاں پر میرے عزیزو دو طرح کے تعن لاگو ہو سکتے ہیں. جماعت مخالفین کس تعن کو پسند کرتے ہیں کہ عمر کو پتہ نہیں تھا، یعنی آیت اس کو نہیں مانی، وہ خلیفہ بنا ہے، اپنے آپ کو خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین کہلاتا ہے، اور وہاں پر اپنے آپ کو نستجیر باللہ امیر المؤمنین کہتا ہے. اس کے باوجود اس کو اتنی ابتدائی سی بات، قرآن کی اتنی واضح بات نہیں مانی. یہ ایک طریقہ کار ہے کہ وہ اپنا لے، لیکن یہ طریقہ کار ممنوع ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی روایت میں ہے. یعنی ہم پہلے سوچتے تھے، ہمارا بھی یہی سوچتا کہ ہم یہ تعن یہ ہے کہ یہ جہل کا تعن، اگر جہل کا تعن بھی مان لینا پھر بھی اس کے خلافت باطل ہے. انسان اتنی جاہل ہو، اتنی جاہل کہ اس کو تیمم کا نہیں مانا، اور وہ ادھر آرام سے بیٹھ کے فتوی دے رہا ہے کہ تو نماز نہ پڑھ، حالانکہ ترک نماز کفر ہے، ترک نماز کفر ہے. یہ کافر بننے کا فتویٰ دے رہا ہے، کافر بننے کا فتویٰ دے رہا ہے یہ شخص، اور قرآن کے بالکل مخالفت میں اپنے جہل کے ساتھ فتویٰ دے رہا ہے. تو یہ شخص خلیفۃ المسلمین، ایک بات جو عام مسلمانوں کو پتہ ہے، جو قرآن کی آیت کی بالکل صریح ہے، اس سے جاہلانہ انداز میں وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، تو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، وہ سب مسلمانوں کو پیشوا نہیں ہو سکتا. یہ ایک عام مسجد میں پیش امام نہیں ہو سکتا ایسا شخص جو قرآن کی مخالفت کرے. اور جو ابتدائی قرآن کی آیات، اس کا تیمم سب مسلمانوں کو پتہ ہے. پاکستان میں کوئی گاؤں میں بھی رہتا ہو، اس کو پتہ ہے کہ تیمم بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم کیا کرو. اس کو اتنا نہیں معلوم، تو یہ شخص خلیفہ نہیں ہو سکتا. لیکن روایت عمار کی آپ دیکھیں، اس میں جہل کی بات نہیں ہے، اسے خوب توجہ دیجیے. عمار نے عمر سے کہا کہ تجھے یاد نہیں ہے عمر، ہم اور آپ سریے میں تھے، لشکر میں تھے، جنوب ہو گئے، مجھے تیمم کا طریقہ کار نہیں آتا تھا، میں نے مٹی پہ میں نے کیا رول مارا، لوٹ مارا، تو آپ نے تو نماز ہی نہیں پڑھی. پھر جب ہم واپس آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح فرمایا. تو اس کا مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیمم سکھایا ہے عمر کو، کیونکہ عمار کے سوال سے پتہ ہے تجھے یاد نہیں ہے، یعنی عمر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کے سامنے سکھایا ہے، تو دونوں کو سکھایا. اور اسی لیے تو اس عمار کے قول سے یہ کہ تجھے یاد نہیں ہے، عمار کو تعجب ہو رہا ہے کہ تو کیسا ایسا فتویٰ دے رہا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا کہ تیمم کا طریقہ کار کیا. اور میں نے بھی تیمم کیا تھا، تیمم میرا غلط تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جب یہ اس نے عمر سے کہا تو عمر نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے یہ یاد نہیں ہے، میں وہاں پہ نہیں تھا. عمر نے یہ تو نہیں کہا، انکار کیا کہ میں نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم تو کیا کر رہا ہے. اچھا مجھے ابھی یاد آیا، معاف کیجیے گا، مجھے یاد نہیں آیا تھا، میں بھول گیا تھا، مجھے ابھی یاد آیا، تاکہ اس کو ہم جہل کا لگا دیں کہ یہ عمر جاہل تھا حکم سے. لیکن یہ اس سے بڑی بات ہے میرے عزیزو، عمر کو خوب یاد ہے، الٹا وہ اس کو دھمکی دے رہا ہے عمار کو، عمار خدا سے ڈرو. یہ جیسے عمار کوئی جھوٹ کہہ رہا ہے بھائی، یہ خود کہتے ہیں، جماعت عمریہ خود کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں، صحابہ کی جرح نہیں،
ان کے پاس ایک قاعدہ ہے عدالت صحابہ. عدالت صحابہ سے کیا مراد ہے؟ عدالت صحابہ سے مراد یہ ہے عزیز کہ ہم کوئی بھی حدیث نقل کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جتنے روات ہیں ان کی جرح تعدیل ہو سکتی ہے، لیکن بات جب صحابی تک آ جائے کہ صحابی نے کہا، مثلا عمار کا ہے، عبداللہ بن مسعود کا ہے، زید بن ارقم کا ہے، زید بن ثابت کا ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، تو پھر اس کی جرح نہیں ہے. یہاں پر عمار یاسر کو الٹا دھمکی دے رہا ہے. کیا دھمکی دے رہا ہے؟ یا عمار اتق اللہ، عمار تو خدا سے ڈر. اسی دھمکی کی وجہ سے کیا ہوا؟ عمار کہہ رہا ہے کہ ان شئت لمحدث بھی، اگر تو چاہتا ہے تو میں اس کی روایت نہیں کرتا. تو یہ کیا کہتا ہے عمار کو؟ عمار کو کہتا ہے کہ تو اللہ سے ڈرو. اس کا نتیجہ کیا آتا ہے؟ نتیجہ یہ آتا ہے کہ عمر کو عمار کی بات پہ، وہ عمار کی بات اس کو پسند نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر کے پاس کیا دلیل ہے؟ عمر کے پاس کوئی دلیل ہے نماز ترک کرنے کی اور تیمم نہ کرنے کی؟ یہ تو واضح بات ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں. دلیل ہوتا تو ذکر کرتا، دلیل ہوتا تو ذکر کرتا. اور اس کا فتویٰ کیا ہے؟ فتویٰ عمر کا بالکل قرآن ہے، صریح قرآن کے خلاف، اور بالکل کفر کا فتویٰ دے رہا ہے. اگر جماعت عمر یہ کہہ دے کہ عمر جاہل تھا، عمر بھول گیا تھا، تو یہ بہت بڑا ہی جہل ہے. یعنی وہ شخص نہ فاروق ہو سکتا ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہو، اور نہ اس کی خلافت سے ہی ہو سکتا. حقیقت یہ ہے کہ اس کو خوب یاد ہے عمر کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تیمم کی، اور عمار بھی اس کو یہی کہہ رہا ہے کہ تو کیسے بھول گیا ہے. اور واقعہ بھی ایسا ہے نا انسان کا کہ انسان سفر پہ جائے، فرض کریں آپ ہیں سفر پہ جاتے ہیں، سفر پہ وہاں پہ آپ کو جنابت ہوتی ہے، واپس آتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تیمم کا طریقہ سکھاتا ہے. یہ عام طور پہ انسان نہیں بھولتا، ایسی چیزیں کہ انسان نہیں بھولتا ہے. اور عمار نے بھی اسی طرح شاک کے ساتھ، تعجب کے ساتھ، سرپرائز کے ساتھ اس کو کہتا ہے کہ تجھے یاد نہیں ہے کہ یہ ہوا ہے. اور عمر نہیں کہتا کہ میں بھول گیا ہوں. عمر الٹا اس کو دھمکی دیتا ہے. تو اس سے عزیزو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میرے عزیزو عمر کو پرواہ نہیں ہے. عمر جانتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، اسلام کی شریعت یہی ہے، قرآن کی آیت یہی ہے کہ تم جب جنب ہو جاؤ تو تیمم کرو. اس کو لیکن اس کو پرواہ نہیں ہے. وہ متعمدن، وہ تعمد کے ساتھ عمدن جان بوجھ کر قرآن کی مخالفت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے. اور یہ اس کا حکم کیا ہے میرے عزیزو؟ دیکھیں عزیزو، یہاں پہ صرف دو صورتیں ہو سکتے ہیں. ایک صورت ہے جہل کی، غفلت کی. عمر بھول گیا ہے، عمر نہیں جانتا کہ تیمم کوئی چیز ہے. یہ بھی مان لیں کہ عمر یہ بھی اس کی خلافت کے، کیونکہ ایسا جاہل شخص خلیفہ نہیں، امام المسلمین نہیں ہو سکتا، فاروق بین الحق والباطل نہیں ہو سکتا جب تیمم ہی نہیں معلوم. آیت کے، قرآن کی اتنی مشہور آیت اس کو نہیں معلوم، یہ اس کی خلافت کے بتان کے لیے ہے. لیکن بات اس سے بڑھ کر ہے، اس حدیث میں عمر کی جہل کی کوئی جھلکی نہیں ہے. یہاں پہ اس کی تعمد ہے کہ وہ مخالفت کر رہا، اس کو پسند ہی نہیں ہے. کہ عمار نے اس کو کیوں یاد دلایا اس بات کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم تیمم کیا کرو، اور آپ کو بھی انہوں نے تیمم سکھایا تھا. یہ اس کو پسند ہی نہیں، اسی لیے تو دھمکی دار عمار کو، عمار خدا سے ڈرو. عمار وہ ڈر گیا. عمار کہتا ہے اگر تو چاہتا ہے تو میں اس حدیث کو روایت نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا کہ عمر کو برا لگا. وإلا یہ کوئی کہے کہ مثلا کوئی یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہے، عمر کو اندازہ ہوا کہ عمار جھوٹ کہہ رہا ہے. اگر عمار جھوٹ کہہ رہا ہے تو عمر نے وہ صحیح واقعہ کیوں نہیں سنا ہے؟ اگر عمار کی یادداشت خراب ہے، عمار کوئی گڑبڑ کر رہا ہے نقل حدیث میں، عمر تو بھی وہاں پہ تھا اسی سفر میں، عمر تو بھی وہ جس انداز سے بیان کر رہا ہے، عمر نے وہ بھی دیکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تیمم سکھایا. تو عمر کیوں نہیں کہہ رہا اصل واقعہ یہ ہے، وہ تم یہ کر. پھر اس کے بعد کہا ونولی کما تولی، نہیں تو تیری روایت کی ذمہ داری تجھ پر ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں جانے کا. تو میرے عزیزو، یہاں پہ ایک راستہ یہ کہ جماعت عمر یہ کہتے کہ عمر جاہل تھا، عمر غافل تھا، تیمم ہی نہیں معلوم، فتویٰ دے رہا تھا تیمم سے غافل. تو یہ شخص فاروق نہیں ہو سکتا، یہ شخص خلیفہ نہیں ہو سکتا، امام المسلمین نہیں ہو سکتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اس کا جانشین نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنا بڑا جہل اس میں ہے. اور یہ کفر کا فتویٰ دے رہا ہے، کیونکہ ترک نماز کفر ہوتا ہے. دوسری طرف میرے عزیز، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ لیکن اس بات کے لیے کوئی قرینہ نہیں یہاں پہ کہ عمر جاہل تھا، کیونکہ اس کی گفتگو کے انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کو یاد ہے، کیونکہ وہ عمار کو دھمکی دے رہا ہے کہ عمار تو ڈر، بلکہ وہ تعمدن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا.